شریح ابن ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ سے موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کا عرصہ مقرر کیا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے فجر کی نماز سے قبل کھلے میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ میں نے آپ کے ساتھ پانی سے بھرا لوٹا اٹھایا۔ جب آپ واپس آئے تو میں نے آپ کے ہاتھوں پر لوٹے سے پانی ڈالا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھویا۔ آپ نے اونی کوٹ پہن رکھا تھا، اس لیے آپ نے اپنے بازوؤں سے کپڑا ہٹانا چاہا، لیکن کوٹ کی آستینیں تنگ ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کوٹ کے نیچے سے نکالا اور کوٹ کو اپنے کندھوں پر رکھا اور اپنے بازوؤں کو دھویا، پھر اپنی پیشانی اور پگڑی پر مسح کیا۔ بعد از میں جھکا تاکہ آپ کے پاؤں سے موزے اتاروں۔ آپ نے فرمایا انہیں رہنے دیجئے، اس لیے کہ میں نے ان کو جب پاؤں میں ڈالا تھا تو پاؤں پاک تھے۔ آپ نے ان پر مسح کیا۔ بعد از آپ سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا اور ہم رفقا کے ہاں پہنچے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ امامت کرا رہے تھے اور 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کیا تو وہ پیچھے آنے لگے۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اپنی حالت پر قائم رہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں 1 رکعت ادا کی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تو ہم نے وہ رکعت پڑھی جو ہم سے رہ گئی تھی۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مسافر کو 3 دن اور 3 رات اور مقیم کو 1 دن اور 1 رات کی رخصت عطا کی، بشرطیے کہ اس نے وضو کر کے موزے پہنے ہوں کہ وہ ان پر مسح کرے۔ اس حدیث کو اثرم نے سنن میں، ابن خزیمہ نے صحیح میں اور دارقطنی نے سنن میں روایت کیا ہے۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح سند والی ہے۔ المنتقى میں اسی طرح ہے۔ صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے کہ ہم 3 دن اور 3 رات اپنے موزوں کو نہ اتاریں، البتہ جنابت سے اتاریں، جبکہ پاخانہ پیشاب اور نیند سے نہ اتاریں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دونوں موزوں کے اوپر مسح کرتے تھے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں پر جوتوں کے ساتھ مسح کیا۔ اس حدیث کو احمد، ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں کے اوپر جوتے پہن رکھے تھے۔ آپ نے جرابوں اور جوتوں دونوں پر مسح کیا۔ جرابوں پر آپ کا مسح قصدن تھا، یعنی جان بوجھ کر۔ خیال رہے کہ جراب موٹی ہو یا باریک، روئی سے بنی ہوئی یا اون سے بنی ہوئی ہو، سب پر مسح جائز ہے، اس لیے کہ حدیث مطلق ہے، اس میں کچھ قید نہیں ہے اور حدیث صحیح ہے، واللہ اعلم۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر دین رائے اور قیاس کے مطابق ہوتا تو موزوں کا نچلا حصہ اس کے اوپر کے حصے سے زیادہ مناسب تھا کہ اس کا مسح کیا جائے، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ موزوں کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے تھے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، دارمی میں اس کی ہم معنی روایت ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ واتقین اللہ